Assalamu alaikum competitive scholars, how are you? Hope you are all doing fine. सो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन बुनियान मरसूस। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसे में आ सकता है, ठीक है, पीएमएस उर्दू ऐसे में, क्योंकि आपको पता है कि इस साल 2025 का ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहा है और हमारा जो राइवल कंट्री है इंडिया, उसके साथ ये एक बहुत बड़ा जो था वो कारनामा था जिसमें पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की। सो इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अहमियत का हामिल है उर्दू मज़मून इसी के लिहाज से, ठीक है। और इसके ऊपर वक्तन बफ़क्तन जो है ऐसे राइटिंग के कंपटीशंस भी होते रहेंगे और स्पीच के भी होते रहेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में भी ये आ सकता है, इंग्लिश ऐसे में भी, ठीक है, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। सो उस लिहाज से आपने इसको देखना है, ठीक है। मैंने उर्दू में इसको राइट अप किया है, तो आप इसको इंग्लिश में भी राइट अप कर सकते हैं अगर इंग्लिश ऐसे में ये आ जाता है ऐसे। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक ऑफ ऐसे ऑफ उर्दू। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, जदीद जंग की हिकमत अमली का शाहकार, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस किस तरह से जदीद जंग की हिकमत अमली का शाहकार, ये टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। आगे ब्रैकेट में जो सीसा पिलाई हुई दीवार लिखा हुआ इसका मतलब है बुनियान मरसूस का, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स के पेपर्स में भी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ये डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, अथेंटिक सोर्सेज से, डॉन न्यूज़ से, डिफरेंट आर्टिकल से, ठीक है, डिफरेंट कॉलम से, न्यूज़ से, ये सारा डाटा जो है इकट्ठा करके आपके सामने पेश किया गया। सो जंगें सिर्फ मैदान कारसाज में नहीं जीती जाती, बल्कि इनके पीछे कारफरमा दानिशमंदाना हिकमत अमली, कौमी यकजहती और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज ही असल फ़तह की बुनियाद बनता है। मई 2025 में वस्ती एशिया की सरजमीन पर होने वाला ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ऐसी ही एक मारकाराई का शाहकार था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब कौम बेदार हो, क़यादत मुखलिस हो, तो कोई भी ताकत शिकस्त से नहीं बच सकती। इस फ़ौजी ऑपरेशन की इस्तिलाह कुरान पाक की सूरत सफ़ से ली गई है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। ये ऑपरेशन ना सिर्फ एक अस्करी मुहिम था, बल्कि मुनज़्ज़म और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से आरास्ता मंसूबा था। ड्रोन मिज़ाइल, रॉकेटों की तकनीकी रेंज, फ़िज़ाई हमले, साइबर और मीडिया वार, इन सब को पाकिस्तान की जनब से इंतहाई जहानत से इस्तेमाल किया गया। कुरान पाक से माखूज़ ये नाम इस जद्दोजहद को महज एक जोग्राफियाई तनाज़े की बजाय एक ईमानी, नज़रियाती और कौमी तहरीक का दर्जा दिया। सिर्फ जंगी महाज पर नहीं, बल्कि नफसियाती, सफारती और इब्लागी मैदान में भी दुश्मन को उलझाया गया। ये जदीद जंग का लाजमी तकाजा है। ये ऑपरेशन गैर रवायती जंग का कामयाब नमूना बना, जो कम वसाइल रखने वाली कौमों के लिए हौसला अफजा मिसाल है, जिसने दुनिया के माहिरीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जहाँ कहीं अस्करी हिकमत अमली कमज़ोर हो, रियासती रिट गैर वाज़िया हो और सिक्योरिटी निज़ाम में रखने हो, वहाँ नताइज पहलगाम जैसे अंदोनाक सानहात की सूरत में सामने आते हैं। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हसीन वादी पहलगाम में बाइसन वैली के अंदर दहशत गर्दों ने जदीद हथियारों से मुसल्लह होकर सयाहों पर हमला कर दिया, जिसमें 26 बेगुनाह अफराद की जान की बाजी हारे। हलाक शुदगान में अक्सरियत हिंदू सयाहों की थी, जिसमें बेशतर नौ ब्याहता जोड़े थे, मगर एक ईसाई और मुकामी मुसलमान भी इस बर्बरियत का शिकार बने। ये वाक़या रियासती नाकामी की वाज़िया मिसाल था, जो दुनिया को ये पैगाम दे गया कि दहशतगर्दी सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि हिकमत अमली की कमी की वजह से परवान चढ़ती है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए, क्योंकि हमले की इब्तदाई ज़िम्मेदारी भारत ने पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कर दी और इसी बिना पर भारत के सरहद पार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करते हुए सिंध तास माहिदा को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुल्क बदर किया गया और सरहदें बंद कर दी गई। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए शिमला माहिदा मुअत्तल किया, तिजारत बंद की और फ़िज़ाई हदूद भी बंद कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान ये कशीदगी 7 मई 2025 को उस वक्त अपने अजीम अरूज पर पहुंची, जब भारत ने पाकिस्तानी अहदाफ को रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया और अपनी पुश्त दिखाई। वही है बंदाए हुर जिसकी ज़र्ब है कारी, ना वो के हर्ब है जिसकी तमाम अय्यारी।
یہ کارروائی بھارتی فضائیہ، بری فوج اور بحریہ کا مشترکہ آپریشن تھا، جس میں بقول بھارت کے دہشت گردوں کو مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت نے اس آپریشن کو سندور کا نام دیا اور انہوں نے اس آپریشن کا نام خواتین کے اعزاز میں رکھا جنہوں نے اس حملے میں اپنے شوہروں کو کھویا تھا، اور اس طرح انہوں نے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ ہندوستان کی عوام، میڈیا اور ریاستی مشینری واضح طور پر جنگی جنون میں مبتلا تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے امن کے داعی کشمیریوں اور پاکستانیوں پر حملہ کیا، جو کہ دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ تو پرندے مار دے، سرو صنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کے مار دے۔ پاکستانی فضائیہ نے دیدہ دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے، جس میں مشہور زمانہ رافیل بھی تھے، جن کا چرچا ایک زمانے سے تھا۔ زمینی کارروائیوں میں بھی پاکستانی افواج کا پلڑا بھاری رہا۔ بھارت نے وقفے سے پاکستان کے مختلف مقامات پر ڈرون حملے بھی کیے، جس کا پاکستانی افواج نے دیدہ دلیری سے سامنا کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے، اس لیے پاکستان جوابی حملے کی بجائے صبر و تحمل سے کام لیتا رہا۔ پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے پر بھی شفاف تفتیش کرنے کی پیشکش کی، لیکن کوئی افراتفری کا ماحول پیدا نہ ہو اور دونوں ممالک مذاکرات کے ذریعے سندھ طاس معاہدے کی معطلی اور دہشت گردی کے موضوع پر بات چیت کر سکیں۔ لیکن 9 مئی 2025 کو اس مکار ریاست نے پاکستان پر میزائل بھی داغ دیے، جس سے کئی معصوم بچے، عورتیں اور فوجی شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے 10 مئی 2025 کو صبح صادق کے وقت آپریشن بنیان مرصوص خوش اسلوبی سے لانچ کیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ سورہ صف کی وہ آیت ہے جسے یہ نام ماخوذ کیا گیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بند ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اس آپریشن کے تحت پاک فوج نے بھارت کے اندر 12 اسٹریٹجک اہداف جو امپورٹنٹ ان کے پوائنٹس تھے انڈیا کے، ٹھیک ہے، ان کی امپورٹنٹ لوکیشنز تھی سری نگر، آوری، بیاس، چندی گڑھ، گجرات، سورت گڑھ، دلی، راجستھان، جلندھر، پٹھان کوٹ اور ادھم پور، ان سارے شہروں کی ایئر بیس کو تباہ و برباد کر دیا۔ بھارت کی متعدد شارٹ رینج میزائلوں کو مار گرایا۔ 1999 کے کارگل تنازع کے بعد جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی ممالک کے درمیان سب سے سنگین کشیدگی ہے۔ بھارت میں S-400 یونٹ پر حملے مبینہ طور پر پاک فضائیہ GF-17 لڑاکا طیاروں نے ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے کیے تھے۔ ان حملوں کا مقصد ہندوستان کی جدید ترین فضائی دفاعی سازوسامان میں سے بے اثر کرنا تھا۔ پاکستان سائبر یونٹ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہندوستان کے شمالی پاور گڑھ اسٹیشن کو غیر فعال کر دیا ہے اور متعدد سرکاری ویب سائٹوں کو ہیک کر لیا ہے۔ پاکستان افواج کے غازیوں نے اپنی شہادت کے پروانے پر خود دستخط کیے اور انہیں اللہ نے کامیابی سے واپس گھر لیا۔ پاک فضائیہ نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جذبات کی بجائے تحمل و عقل سے کام لینا اور رات کے اندھیرے میں پیٹھ پیچھے وار کرنے کی بجائے صبح کے اجالے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کرتے ہوئے لوگوں کو گواہ بنا کر جواب دینا اور آپریشن کا نام ایسا چننا کہ لطف ہی آ جائے، اسے کہتے ہیں مومن کی شان۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کی زیر نظر ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر جو ہانپیں مار کر چنگاریاں لیتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن بہ نقعا، پھر اس میں گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر اس میں دشمن کی فوج کے درمیان جا گھستے ہیں۔ جب دلوں میں ایمان ہو، صفوں میں اتحاد ہو اور جذبوں میں یقین ہو تو چھوٹا ملک بھی بڑی طاقتوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ 24 صوبے بمقابلہ 4 صوبے اور 1 ارب 26 کروڑ آبادی بمقابلہ 25 کروڑ آبادی، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور باطل ہار جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں اس ضمن میں یاد دلاتا ہے وَإِن يَكُن مِثْلَكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا الْكَعْبَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے صبر کرنے والے 100 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 1000 پر غالب آئیں گے۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 65 سے یہ آیت لی گئی۔
دفاع ہر ملک کا حق ہے اور پاکستانیوں نے بھی اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائیوں کی، جس سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اتنا کہ بے نیازی دکھانے والا ٹرمپ مفاہمت کرانے پر آ گیا۔ مغرب و مشرق میں تہلکہ مچا ہوا ہے جب سے یہ تنازعات شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان اور آر پار کے کشمیر میں بہت سے نہتے کشمیری اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ 10 مئی 2025 کی شام کو بھارت کے کہنے پر سیز فائر معاہدہ ہوا اور باقاعدہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوا۔ پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے حالیہ پریس کانفرنس میں بالکل بجا کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے اور یہ اعتراف اب فوری عمل اقدامات میں تبدیل ہونا چاہیے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے سند طاس معاہدہ، دہشت گردی اور مسئلہ کشمیر کے متعلق بات کی جائے گی۔ پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تاریخی فتح کا دعویٰ کیا اور اپنی تقریر میں کہا، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ یہ سب کچھ پاک فوج کی دور اندیشی اور باکمال مہارت کا نتیجہ ہے کہ جنگی ماحول میں گاہے بگاہے پاکستان کی بہادر افواج نے عوام کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے عسکری لحاظ سے کامیاب اور دلیرانہ پریس کانفرنس کی، تاکہ عوام کے حوصلے کو بلند رکھا جائے اور حب الوطنی کے جذبے کو مزید اجاگر کیا جا سکے۔ علی تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص کی فتح پر ہر سال 10 مئی 2025 کو یوم معرکہ حق منانے کا اعلان کیا اور 16 مئی کو یوم تشکر کے طور پر نوافل اور شکرانے کی عبادات کی گئیں۔ شہداء کو امداد کی یقین دہانی کرائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دوائیہ تقریبات منعقد ہوئیں۔ دفاعی دارالحکومت میں 21 توپوں کی اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کا انعقاد ہوا۔ امریکی عسکری جریدے نے پاکستان کی کامیابی کو سراہا اور دیگر ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بھارت کی رافیل ناکامی اور کمزور فضائی کارکردگی کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان نے حق دفاع اور امن کا پیغام دیا، جو کہ آئندہ نسلوں کو قربانی، بہادری اور سچائی کی یاد دلاتا رہے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص ایک جدید جنگ کی حکمت عملی کا شاہکار ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارآور کر دے، آمین۔ So at the last of this video, I want to say you that subscribe my channel The Competitive Scholar and like, comment and share with your friends and stay tuned with me. Allah Hafiz.